یہاں پر ٹھہر کر انسان بہاولپور کا اکثر نظارہ کر سکتا ہے۔ یہ ہائٹ پر اونچا ہے۔ جو آدمی موٹر سائیکل والا تھا اسے ایسی جگہ پر چوٹ آئی تھی، نہ وہ بتانے کے قابل تھا اور نہ دکھانے۔ بہت ڈینجرس راستہ ہے، سائیڈ پر کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ سامنے سے کوئی گاڑی کی لائٹ آ جائے یا پیچھے سے کوئی آ جائے۔ بالکل جنگل بیابان ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں تمام دوست احباب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے اور میرے استاذ نے مروٹ سے شوج آباد کی طرف ایک شادی پر جانا تھا، اور وہ شادی میرے دوست تھے اور ہمارے گاؤں کی مسجد میں وہ قاری صاحب رہے تھے، تو ان کی شادی پر آج ہم نے جانا تھا، تو اس لیے کار کو واش کروایا اور پھر ہم اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہوئے۔ اور ہمارے راستے میں تقریباً یزمان تک پہنچنے سے قبل 30-40 کلومیٹر جنگل بیابان آتا ہے۔ راستے میں لاٹا سنگار آتا ہے، وہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور کار والوں نے موٹر سائیکل کے پیچھے ہی جا کے اپنی گاڑی ماری۔ گاڑی کی سپیڈ کچھ زیادہ تھی اور ان سے کنٹرول نہ ہو سکی تھی، اور جو آدمی موٹر سائیکل والا تھا اسے ایسی جگہ پر چوٹ آئی تھی، نہ وہ بتانے کے قابل تھا اور نہ دکھانے کے۔ پھر ہم یزمان پہنچے، اور یہ یزمان ہے۔ یزمان تقریباً ہمارے علاقے سے 60 کلومیٹر دور بنتا ہے۔ اللہ اللہ اور پھر ہم نے اپنی گاڑی کی ہوا وغیرہ چیک کروائی اور تمام ٹائروں کی ہوا 28 پر رکھی۔ پھر اس کے بعد ہم بہاولپور کی طرف رواں دواں ہوئے۔ یہ فائنلی ہم بہاولپور انٹر ہو رہے ہیں۔ یہ پل آتی ہے بہاولپور انٹر ہونے سے قبل، تو وہاں سے پھر اب ہم شہر کی طرف جائیں گے، تھوڑی دیر شہر رکیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آگے شوج آباد کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ یہ بہاولپور کا مشہور چڑیا گھر ہے۔ اب ہم بہاولپور سے آگے نکل رہے ہیں، اور یہ بہاولپور کا فلائی اوور ہے، اور یہ اکلوتا فلائی اوور ہے، یعنی یہاں پر ٹھہر کر انسان بہاولپور کا اکثر نظارہ کر سکتا ہے۔ یہ ہائٹ پر اونچا ہے۔ اب ہم کراچی موڑ پہنچ چکے ہیں، اور یہ کراچی موڑ ہے۔ یہاں سے تقریباً یہ بائی پاس بھی اس کو کہتے ہیں، کراچی کی طرف بھی روڈ جاتا ہے، حاصل پور کی طرف، لودھراں کی طرف اور بہاولپور کی طرف۔ اب ہم یہاں سے لودھراں کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بہاولپور جب ہم نکلتے ہیں لودھراں سے قبل ایک ٹول پلازا آتا ہے، اور روڈ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں دریا ستلج پر۔ پنجاب کو پنجاب اس وجہ سے کہتے تھے کہ اس میں 5 دریاؤں کا پانی ہوتا تھا، لیکن اب ستلج تو بالکل بند ہی رہتا ہے، یہ تو ختم ہو چکا، لیکن جب سیلابی صورت ہو تو پھر اس میں بھی پانی ہوتا ہے۔ اب بالکل تھوڑا پانی اس میں موجود ہے۔ یہ دریا ستلج ہے۔ لودھراں کے بعد ہم اب پرمٹ پہنچے ہیں، اور یہاں ہم نے کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز لی اور پھر ہم آگے نکل پڑے۔ اب ہم جہانگیر ترین کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر جہانگیر ترین خان صاحب کے باغ ہے، آموں کا باغ، جو بہت بڑے وسیع رقبے پر موجود ہے، اور ہر طرف نظر گھمائیں تو باغ ہی باغ نظر آتے ہیں۔ یہ جہانگیر ترین صاحب کے ہیں۔ جہانگیر صاحب کے ان باغوں کے بیچوں بیچ ہی ان کا ریسٹ ہاؤس بھی ہے۔ اللہ اللہ
کی نماز پڑھنی تھی۔ یہ ایک پیٹرول پمپ پر ہم رکے اور یہاں پر مسجد بھی اچھی بنی ہوئی تھی لیکن اس کی خاص صفائی ستھرائی نہیں تھی اور پیٹرول پمپ بھی تقریباً خستہ سا لگ رہا تھا۔ اب شادی کی ہم نے زیادہ تر ویڈیوز تو نہیں بنائی، بس یہ چھوٹا سا کلپ بنایا، اور کھانے وغیرہ کی ویڈیوز بنانا چونکہ میں مناسب ہی نہیں سمجھتا۔ الحمدللہ کھانا بہت اچھا تھا، اس میں بہت زیادہ مینیوز تھے۔ اب ہم نے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے۔ واپسی پر عصر کی نماز ہم نے مشترکہ ہوٹل پر پڑھی۔ یہ مشترکہ ہوٹل کی مسجد ہے اور یہ اس کا تھوڑا سا ویو، بہت خوبصورت عالی شان ہوٹل ہے۔ اب واپسی ہم بہاولپور پہنچ چکے ہیں۔ یہ بہاولپور کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ اب ہم ملک اختر سوڈا واٹر پر تھوڑی دیر رکے ہیں، فوارہ چوک ہے۔ بہاولپور کے اندر امتیاز میگا مال پر بھی جانا ہوا، لیکن کیا خریدا یہ بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم واپسی یزمان پہنچے اور وہاں سے فروٹ خریدا۔ اور پھر اس کے بعد رات بالکل چھا چکی تھی، ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ اور میں نے چونکہ پہلے بھی بتایا تھا کہ یزمان سے ہمارے گاؤں تک تقریباً سارا چولستان ہی ہے، بہت ڈینجرس راستہ ہے، سائڈ پر کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ سامنے سے کوئی گاڑی کی لائٹ آ جائے یا پیچھے سے کوئی آ جائے، بالکل جنگل بیابان ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔